الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم۔ پچھلے 2 جمعہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ صحابہ کرام کی موجودگی میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو ضروری اور اہم باتیں ارشاد فرمائی تھی اس کے اوپر تفصیل سے باتیں بتائی جا رہی تھی۔ گزشتہ جمعہ میں ہم نے اپنی بات کو یہاں پر ختم کیا کہ اللہ کے نبی نے دنیا سے سود کے نظام کو ختم کیا۔ سود کا نظام دراصل طاقتور انسانوں کی جانب سے غریب انسانوں کے چوسے جانے والے خون کو سودی نظام کہتے ہیں، اور یہ سودی نظام دنیا کے اندر سب سے پہلے یہودیوں نے شروع کیا، اس کی تاریخ بھی بتائی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جگایا اور یہ بتایا کہ دیکھو سود پورے معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے، اور سود جس معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اس کا انجام سوائے بربادی کے کچھ اور نہیں ہوتا۔ سود کے اندر بظاہر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیسہ بڑھ رہا ہے، لیکن اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسہ جس پیٹ کے اندر جاتا ہے اور جس جسم کا حصہ سود کا پیسہ بن جاتا ہے، پھر وہ جسم چین اور سکون کی زندگی نہیں جی سکتا۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے اپنے چچا کے سود کو معاف کیا، اور آپ نے سودی نظام کے خاتمے کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد ایک چیز ہمارے نبی نے وراثت کے بارے میں بتائی۔ وراثت، باپ کا انتقال ہو جائے اور باپ اپنے پیچھے کچھ پراپرٹی کو چھوڑ کر مرے تو وہ پراپرٹی میں اولاد کو کیا حق ملے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وراثت کا علم سیکھو، کیونکہ یہ آدھا دین ہے، آدھا علم ہے۔ مرنے کے بعد انسان جو کچھ چھوڑ کر مرتا ہے اس کی چھوڑی ہوئی چیزوں پر سب کا برابر کا حق ہوتا ہے۔ اگر مرنے والے انسان کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ساتھ میں بیوی بھی ہے، تو اسلام نے بیوی کے لیے، بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے الگ الگ حصے متعین کر دیے۔ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے یہ اسلام نے بتا دیا۔ اسلام اس سلسلے میں بنیادی طور پر یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی چھوڑی ہوئی دولت سے اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ کفن دفن کا اس میں سے خرچہ نکالا جائے گا سب سے پہلے، اور دوسرے درجے میں اگر اس انسان کا کچھ قرضہ ہے تو قرضے کو پھیڑا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ آدمی قرضہ لے کر دنیا سے چلا گیا اور اس کے مرنے کے بعد اس کے پیچھے رہنے والے قرضہ مانگنے والوں سے یہ کہہ دیں کہ ہم کو دیے تھے کیا، جس کو دیے تھے جا کے ان سے ان کی قبر پہ پوچھ لو۔ ظاہر بات ہے کہ ایسا کہنے والوں کو بھی معلوم ہے کہ قبر پر پوچھنے سے کسی کا حق واپس نہیں آتا۔ مرنے والا جو کچھ چھوڑ کر گیا ہے اسی میں سے نکال کر دینا پڑتا ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ مرنے والے کی دولت میں پہلے کفن دفن کا خرچہ، اس کے بعد اگر اس نے کسی کو قرضہ باقی ہے تو وہ قرضہ پھیڑنا، اور تیسرے درجے میں اگر اس نے کسی کو وصیت کی ہے تو 1/3 مال میں وصیت کو پورا کرنا۔ اور یہ وصیت بلڈ ریلیشن میں چلنے والی نہیں ہے،
یعنی باپ کے مرنے کے بعد جو لوگ وراثت میں حصے دار بننے والے ہیں، وصیت کا پیسہ ان کو ملنے والا نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا انتقال ہوا، 4 بچے، مرنے کے بعد اس کی چھوڑی ہوئی دولت میں چاروں حقدار ہیں۔ مرنے کے بعد اس کی چھوڑی ہوئی دولت میں چاروں حقدار ہیں۔ اب ان میں سے ایک بچہ پیپر لے کر آیا کہ ہمارے ابا جان بولے تھے کہ میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی میں تم کو 50%، آدھا تمہارا، بقیہ جو آدھا ہے اس میں 3 بھائیاں بھی بانٹنا اور تم بھی چوتھے۔ یہ کہہ کر پیپر لے کر آ گیا تو وہ پیپر قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹے ہونے کے ناطے ان کو برابر ملے گا، 4 بیٹوں کے برابر ان کو ملے گا۔ الگ سے وہ وصیت لے کر آ کر انہوں دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میرے کو الگ سے بھی پھر اس میں سے بھی۔ ایسا آج کل اکثر دیکھنے میں مل رہا ہے۔ چوتھے درجے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ جو کچھ چھوڑ کر مرے، یہ 3 چیزوں کے بعد، 3 چیزیں کیا کیا؟ سب سے پہلے کفن دفن کا خرچہ، اس کے بعد قرضہ، اس کے بعد وصیت۔ اب جو کچھ بچے گا، بچنے والی دولت میں بیٹے اور بیٹیوں کو، اور مرنے والے کے اگر ماں باپ زندہ ہے ان کو اور اس کی بیوی کو، شریعت نے حصے بانٹ دیے ہیں۔ علماء سے پوچھ کر وہ حصوں کے برابر تقسیم ہوگی۔ اسلام کے آنے سے پہلے اور مکہ مکرمہ کے جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کے اندر یہ ماحول تھا کہ بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کا حق دبا دیتے تھے، اور گھر کے اندر اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تو خاندان کے لوگ یتیموں کا پیسہ ڈبا دیتے تھے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ اور بھی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا مال ناحق ڈبانے والوں کے بارے میں وعیدیں بتائی۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ جو لوگ یتیموں کے پیسوں کو ناحق کھا جاتے ہیں، وہ لوگ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہ کہا اسلام نے یتیموں کا حق ڈبانے والوں کے بارے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں میں اعلان کیا کہ جس کا وراثت میں جو حق ہے وہ اس کو حق ملنا چاہیے۔ ان اللہ تعالی قد اعطى كل ذی حق حقہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حقدار کے لیے جو حصہ رکھا ہے وہ حصہ اس کو ملنا چاہیے۔ یوں اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر دوسروں کے حق کو ڈبانے کی جو ایک بدبخت رسم چلی آ رہی تھی، آپ نے اس کو ختم فرما دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا امانت میں خیانت نہ کرے، امانت کی پابندی کیجیے۔ اور آپ نے فرمایا الا ومن كانت عنده امانۃ فلیؤدیها الی من ائتمنہ علیہا۔ لوگ اس زمانے کے اندر دوسروں کے پاس امانت رکھتے تھے۔ وہ زمانہ بینکوں کا زمانہ تو تھا نہیں، دنیا کے اندر بینکوں کا زمانہ بعد میں آیا، بلکہ آج سے 300-400 سال پہلے دنیا میں بینکوں کا نظام نہیں تھا۔ دنیا میں جو سب سے پہلا بینک بنا فیڈرل ریزرو بینک بنا تھا، اور یہودی فیملی کی جانب سے دنیا میں دوسرا جو بڑا بینک بنا وہ جے پی مورگن بینک آیا تھا، آج بھی ہے وہ بینک۔ اور یہ جو فیڈرل ریزرو بینک ہے یا جے پی مورگن بینک ہے، ان لوگوں کی تاریخ بڑی بدبخت ہے۔ یہ بینک دنیا کے اندر آنے سے پہلے دنیا میں سونے چاندی کے سکے چلتے تھے، اور جس آدمی کے پاس سونے چاندی کا سکہ ہوتا وہ اتنی سونے چاندی کا مالک ہوتا تھا۔ لیکن جب یہ بینکنگ کا نظام دنیا میں آیا تو انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا، اور سب سے پہلے ایک کہانی بنائی انہوں نے، دیکھو سونے چاندی کے سکے لے کر سفر کرنے میں چوروں کا ڈر ہے، راستے میں اگر کوئی لوٹ لیا تو کیسا،
لہٰذا تم ایک کام کرو کہ تمہارے سونے چاندی کے سکے ہمارے پاس جمع کر دو، ہم ایک رسید دیں گے آپ کو، ایک ریسپٹ دیں گے، یہ ریسپٹ لے جا کر آپ اس علاقے کے اندر بتا دو تو وہاں ہمارے بینک کی جو برانچ ہے وہ لوگ آپ کے سونے چاندی کے سکے واپس کر دیں گے۔ سب سے پہلے یہ ریسپٹ کا دور چلایا انہوں نے دنیا میں، سونے چاندی کے سکے لینا، لوگوں کو بدلے میں رسید دینا، یہ نظام انہوں نے چلایا۔ ادھر لے لیتے تھے، ادھر دے دیتے تھے، مگر لوگوں کو رفتہ رفتہ انہوں نے رسیدوں کی عادت ڈالی۔ پھر جب تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ صاحب یہ سونے چاندی کی کہاں حفاظت کر لیتے بیٹھتے، لاؤ ہمارے بینک میں جمع کرو اور یہ رسید آپ استعمال کرو۔ اس طریقے سے یہ پوری دنیا سے سونے چاندی کو اپنے پاس جمع کرنا انہوں نے شروع کیا۔ اور پھر ایک ایسا دور بھی آیا کہ آج آپ کے جیب میں جو 500 روپے کی نوٹ ہے، یہ 500 روپے کے برابر سونے چاندی کے بدلے میں تھی اصل میں۔ اب سونا چاندی تو ہے نہیں آپ کے پاس، سارا انہوں نے اپنے پاس جمع کر لیا، اپنے لاکروں میں، اپنے بینکروں میں۔ اب ہمارے ہاتھوں میں کاغذ آ گیا، پیپر کرنسی۔ تو دنیا میں سب سے پہلے انہوں نے پیپر کرنسی کو نکالا، ایسے رفتہ رفتہ لوگوں کو بیوقوف بنایا اور لوگوں کے پاس جو سونا چاندی محفوظ تھا اس کو لوٹا انہوں نے۔ اور اب اعلان کر دیا انہوں نے، چچا نے، کہ 500 1000 کے نوٹ بند، تو آپ کے ہاتھ میں جو 500 1000 تھے وہ بھی بے معنی ہو گئے، اب وہ بھی کچھ کام کے نہیں۔ اب ایک جھوٹی تسلی کے لیے یہ بول دیا کہ لگ جا کے بینک میں جمع کرا دو، اس کے بدلے میں دوسرے ملیں گے، بس پیپر ہی ہے وہ۔ اب دنیا کو کیش لیس کرنے کی مہم چل رہی ہے، ڈیجیٹل کرنسی۔ چنانچہ ڈیجیٹل کرنسی کے لیے کرپٹو کرنسی کو لایا انہوں نے سب سے پہلے، اور کرپٹو کرنسی کے اندر گیم ایسا بجایا، لوگوں کو عادت ایسی ڈالی کہ ابھی حال میں کرپٹو کرنسی کا اسکیم سامنے آیا، لاکھوں کروڑوں روپے لوگ ڈوب گئے ایک ہی رات میں۔ اور اب باتیں ہو رہی ہے مارکیٹ سے یہ پوری کرنسی کو ہٹانے کی۔ اب ساری کرنسی بینک کے پاس رہے گی، آپ کے پاس خالی پاسورڈ رہے گا۔ اسی لیے لوگوں کو فون پے، گوگل پے کی عادت ڈالی گئی۔ یہاں آپ کے علاقے کے اندر فون پے، گوگل پے پہ زیادہ چارجز نہیں۔ اتر پردیش میں چلے جائیے، دلی میں چلے جائیے تو وہاں فون پے، گوگل پے کرنے کے لیے بھی موٹی رقم وصول کی جاتی ہے، اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے وہاں پر۔ اب ہمارے پاس بھی شروع ہو گیا ڈرامہ، اگر آپ فون سے موبائل میں ریچارج کریں گے تو ابھی حال تک کچھ نہیں کٹتا تھا، اب روپیہ 2 روپے تو کٹتے ہی ہیں، اب بعد میں یہی 20 روپے 25 روپے کٹنا شروع ہوں گے، بعد میں 100 150 روپے کاٹیں گے۔ رفتہ رفتہ لوگوں کو عادت ڈالی جاتی ہے چیزوں کی۔ آپ کو لالچ دیا جانے لگا کہ بھائی آپ آٹو پے رکھ لو، فون پے پر، گوگل پے پر، لائٹ بل ہے، پانی کا بل ہے، جتنے بھی بل ہے آپ پے کر لو، آٹو پے ہو جائے گا، اور زیرو چارجز۔ اب تک زیرو چارجز چلتے تھے، اب اس کے اوپر بھی چارجز۔ تو رفتہ رفتہ لوگوں کو عادتیں ڈالی جاتی۔ چنانچہ سب سے پہلے جب یہ فون پے، گوگل پے آیا نا، تو پورے انڈیا کے اندر ایک سال میں 34,000 کروڑ کا ٹرانزیکشن ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک ہی سال میں 8 لاکھ کروڑ کا ٹرانزیکشن ہو گیا، اور پچھلے 2-3 سال کے اندر اس میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اب ہوتے ہوتے لوگوں کو عادت ڈال کر میرے اور آپ کے جیب میں یہ جو کرنسی ہے اس کو بھی نکال لیا جائے گا، اور ساری چیزیں کوڈ ورڈ میں، پاس ورڈ میں، اور اسکرین پہ اور اسکینر پہ آ جائے گی۔ بہرحال میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ دنیا میں سب سے پہلے وہ جو سونے چاندی کی کرنسی تھی، اس کرنسی کو ایک پلاننگ سے لوٹا گیا۔ دنیا میں بینکنگ کا نظام آیا، مگر اس سے پہلے بینکنگ کا نظام تھا نہیں دنیا میں۔ لوگ اپنے مال اور اپنی اشرفیاں، لوگوں کے پاس سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، تو لوگ اپنے علاقے کے بڑے لوگوں کے پاس لے کے جا کر امانت رکھتے تھے کہ صاحب یہ رکھو، ہمارے پاس اگر رہیں گے تو پتہ نہیں چوروں کا ڈر ہے، اور ہم سفر میں جا رہے ہیں، کوئی چور اگر ہمیں لوٹ لیں تو ایک پریشانی ہے،
لوگ بڑے لوگوں کے پاس رکھ کے جاتے تھے تو ہوا یہ تھا کہ وہ بڑے لوگ پہلے رکھتے تھے، بعد میں واپس کر دیتے تھے، لیکن بڑے لوگوں کی نیتیں بگڑنے لگی اور وہ بڑے لوگ لوگوں کی امانتوں کو رکھ کر ڈبانا شروع کر دیے۔ بھروسے پہ لے کے جا کر رکھ دیتے تھے، بعد میں جب وہ 4-6 مہینے کے بعد آ کے پوچھتا تو ہاتھاں اٹھا لیتے تھے، کون دیے، کس کو دیے؟ وہ بیچارہ بھروسے کے اوپر دے دیتا تھا، مکر جاتے تھے لوگ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو ایسا لوگوں کو مت ڈباؤ، لوگوں کی جو امانتیں ہیں ان کو واپس کر دو۔ اگر اس دنیا میں واپس نہیں کریں گے تو مرنے کے بعد واپس کرنا پڑے گا۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ آرڈر دیتے ہیں، یہ حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں جس کی ہے اس کو لوٹا دو۔ پھر اللہ کے نبی نے پیدا ہونے والے بچے کے نسب کے بارے میں آپ نے بتایا۔ اس زمانے میں لوگوں میں جہالتیں ایسی تھی کہ ایک ایک عورت ایک ایک وقت میں کئی مردوں کے ساتھ میں رات گزارتی تھی، ایک بے حیائی کا ماحول تھا، کئی مرد عورت کے ساتھ میں ملتے تھے، اور اتنے مردوں کے ملنے کے بعد ان عورتوں کو بچے بھی ہوتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ یہ بچہ کس کا بچہ، ملنے والے کئی مرد، تو اب یہ بچے کا باپ کون؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بھی لوگوں کا ختم فرما دیا، اور عورتوں کو پردے کی پابندی سکھائی گئی، مردوں کو حیا کے بارے میں بتایا گیا، اور نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی، جائز رشتے رکھنے کے بارے میں لوگوں کو بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اگر یہ معاملہ چلتا رہے گا تو پھر دنیا کے اندر انسانوں کے اپنے باپ کو پہچاننے کا مسئلہ مشکل میں پڑ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے والے بچوں کے تحفظ نسب کا مسئلہ طے کر دیا۔ پھر اسی حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے معاشرتی یعنی سوسائٹی کے اندر انسان کی جو پہچان ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے بات کی۔ اس زمانے کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے سن آف کو بدل دیتے تھے، کہ کس کا بچہ ہے اس کو بدل دیتے تھے لوگ، چھوٹی ذات بڑی ذات کا کھیل چلتا تھا لوگوں میں۔ آج بھی ہمارے اس ملک کے اندر کروڑوں لوگوں میں وہ کھیل چلتا ہے، چھوٹی ذات بڑی ذات کا۔ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اسلام میں کوئی ذات نہیں ہوتی، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے، ذات پات کا کھیل یہاں نہیں چلتا، تم فلاں ذات کے تم فلاں خاندان کے، یہاں نہیں چلتا۔ ہاں ہمارے درمیان میں جو خاندان ہے وہ پہچان کے لیے، کوئی سید ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی خان ہے، کوئی شیخ ہے، الگ الگ نام لوگ اپنے اپنے خاندان کے لگاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں مرد اور عورت پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہارے الگ الگ خاندان بنائے، خاندانوں میں بھی الگ الگ برادریاں بنائی۔ کیوں بنایا؟ لتعارفوا، آپسی پہچان کے لیے بنایا۔ کوئی مغل ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی فلاں ہے، یہ پہچان کے لیے، یہ ذات برادری کے کھیل کے لیے نہیں ہے۔ یہ اگر مسلمانوں میں یہ بات آ جائے کہ وہ فلاں خاندان کی بچی فلاں خاندان کے بچے سے نہیں کر سکتے تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ جیسا اکثر لوگ سوال کرتے نا کہ سیدوں کی بچی سے شادی نہیں کرنا، بھائی سید کسے کہتے ہیں وہ معلوم ہے آپ؟ سید کا مطلب نبی کا خاندان ہے، سید کا مطلب اگر نبی کے خاندان کی بچی مل رہی ہے تو اس سے اچھا خاندان اور کہاں ملے گا؟ کیوں نہیں کریں گے آپ؟ کرنا چاہیے۔ مگر ہمارے ہندوستان میں پتھر پھوڑنے والوں کو بھی سید بولا جاتا، تو وہ کہاں سے نبی کا خاندان ہو گیا؟
اور ہمارے اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں میں پتھر پھوڑنے والوں میں سب سے زیادہ شرکیہ کام ہوتے. ان لوگوں کے پاس ابھی بھی چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہوتی ہے، روزانہ صبح اس کے درشن ہوتے ہیں، اس کی پوجا ہوتی ہے. بہت سی بستیاں ہیں اپنے تلنگانہ میں، اپنے آندھرا میں، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں آج بھی چلے جائیے آپ. آج سے 23 سال پہلے ہماری 4 مہینے کی جماعت چل رہی تھی، 24 سال پہلے گنگا درا کے علاقے کے اندر، زیادہ دور نہیں. وہاں ہم جاتے تھے فجر کے بعد گشت کرنے، لوگوں کے جائزہ لینے، کیونکہ رات میں گئے تو پی کے رہتے تھے، بات نہیں ہوتی تھی. تو صبح سویرے وہ لوگ جلدی کام پہ چلے جاتے، پتھر پھوڑنا رہتے. تو ہم جاتے تھے وہاں پر تو دیکھتے تھے گھروں کے سامنے چھوٹے چھوٹے رکھے ہوئے، لوگ شرک کا شکار، اور وہ لوگ اپنے آپ کو سید بول رہی. اور یہاں مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہے کہ سید کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے قطع نہ. تو اسلام کے اندر یہ خاندان جو ہے نا، یہ ایک دوسرے کو اونچا نیچا گرا کر دیکھنے کے لیے نہیں، یہ تو آپسی پہچان کے لیے. خانوں کا خاندان، پٹھانوں کا خاندان، مغل کا خاندان، سیدوں کا خاندان، شیخوں کا خاندان، بیگوں کا خاندان، وہ فلاں کا خاندان. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگوں میں اونچ نیچ چلتا تھا وہاں پر. تو بعض لوگ چیٹنگ کر کے چھوٹے سمجھے جانے والی برادری کے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بڑی برادری کے بتاتے تھے لوگ. تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ بند کر دو. یہ جو لوگ اپنے خاندانی پہچان کو مٹائیں گے اور اپنے باپ کے صنف کو مٹائیں گے، ان کے لیے بڑی وعیدیں بتائی اللہ کے نبی نے. اور آج یہ لیٹسٹ دنیا ادھر ہی جاری، صنف کو مٹایا جا رہا. آج کل سننے میں آیا کہ یورپی ممالک کے اندر، ویسٹرن کنٹریز کے اندر، پاسپورٹ پر باپ کا نام نہیں ماں کا نام لکھا جاتا. بھائی آپ کے اپنے ہندوستان کے اندر آپ اپنے بچوں کا آدھار کارڈ بنانے جاتے تھے تو اب سے چند سال پہلے تک آپ کے بچے کے ساتھ سن آف یا ڈاٹر آف لگتا تھا، اور اب کیئر آف لگ رہا ہے. کیئر آف کا مطلب کیا ہے؟ بچہ لاوارث ہے. گورنمنٹیں یہ جرم کر رہی ہے آج کل، اور پورے ملک کے 140 کروڑ منہ پہ پٹی ڈال کے بیٹھے ہوئے، سوال نہیں کر رہا کوئی ان سے. آپ کا بچہ ہے، اس کے آدھار کارڈ پہ کیئر آف کیوں لگ رہا؟ کیا آپ پڑوسی کو پکڑ کے لا کے آدھار کارڈ بنا رہے کیئر آف لگانے؟ کوئی طفیلی ہے وہ بچہ؟ وہ تو آپ کا خون ہے نا. بولنا چاہیے نا گورنمنٹوں سے کہ ہمارا آپ جو ہے نا ڈی این اے کرا لو، یہ ہماری اولاد ہے، اور سن آف لکھو، ڈاٹر آف لکھو. تو یہ ایک دجالی کھیل ہے، یہ سب کا کھیل ہے. یہ انسانوں سے ان کے باپ کے نام کو مٹانے کا کھیل ہے. یہ وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں لوگ اپنے شوق سے مٹاتے تھے باپ کا نام. تو اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، تمہیں اپنے باپ کا نام نہیں مٹانا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر میاں بیوی کے بارے میں بتایا. وہ زمانے میں ذرا شوہر جو ہوتے تھے بیویوں پر کچھ زیادہ ہی ظلم کرتے تھے، بلکہ بیوی ہونا اس زمانے میں ایک کلنک تھا، کلنک، بدنما داغ تھا. اسی لیے ایک ایک عورت 10 مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی، مگر کسی کی بیوی بننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اگر وہ بیوی بن جاتی تو شوہر اس کے اوپر ظلم کر کے اس کو دبا کے رکھتا تھا. تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو تم، کیونکہ تمہاری بیویاں ایک بول بول کر اپنی پوری عزت تمہارے حوالے کر دیتی، قبول ہے کہتی ہے وہ، بس مجھے یہ رشتہ قبول ہے، یہ کہہ کر اپنی پوری عزت شوہر کے حوالے کر دیتی. تو اللہ کے نبی نے لوگوں کو اندر سے جھنجھوڑا اور سمجھایا لوگوں کو، اور یہ بتایا کہ دیکھو
جو عورت ایک بول کے بدلے میں اپنی پوری عزت زندگی بھر کے لیے تمہارے حوالے کر دے رہی، تم ذرا ان عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، انصاف کرو ان کے ساتھ، ان کے روٹی کپڑا مکان کا انتظام کرو۔ شوہر کی ذمہ داری بیوی کے کھانے کا انتظام کرنا، بیوی کے رہنے کا انتظام کرنا، بیوی کے پہننے کا انتظام کرنا، شوہر کی ذمہ داری۔ یہ بتایا اللہ کے نبی نے، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا کہ بیویوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شوہروں کی فرما برداری کرے، شوہر جیسا بولے ویسا سنے۔ اگر شوہر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی باتیں کرتا ہے تو پھر بیویوں پر ضروری نہیں ہے شوہر کی بات ماننا، لیکن شوہر اگر اسلام کے دائرے میں کوئی بات کہتا ہے تو بیویوں کو یہ سمجھایا گیا کہ شوہروں کی باتوں کو مانو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے بتایا کہ قرآن اور حدیث کو، قرآن اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آپ نے فرمایا کہ میں میرے پیچھے 2 راستے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم یہ 2 راستوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو جنت کے راستے سے نہیں بھٹکو گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 2 راستے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک قرآن ہے اور دوسرا میرا طریقہ ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قانون ہے اس میں، اور دوسرے نبی کے پاکیزہ طریقے ہے، لائف اسٹائل کا طریقہ ہے، اس میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتایا گیا اس میں۔ صحابہ نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پھر اللہ کے نبی نے جب اپنے خطبے کو ان کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا الا کا مطلب الرٹ ہو جاؤ، سنو، وارننگ بیل ہے یہ الا۔ جب ہمارے نبی صحابہ سے الا کہتے تو صحابہ متوجہ ہو جاتے کہ بھائی اب کوئی خاص چیز نبی ہم سے بتانے والے۔ تو اللہ کے نبی نے آخر میں بتایا الا۔ جیسا ہی آپ نے الا کہا صحابہ اور زیادہ، پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو گئے، پہلے سے زیادہ الرٹ ہو گئے کہ نبی کیا بتانے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے آخر میں بتایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں نا اور جنہوں نے میری باتیں سنی، جو لوگ یہاں پر نہیں ہیں ان تک پہنچا دینا میری باتیں۔ اسی وقت صحابہ نے تیاری کر لی، 1,00,000 صحابہ سن رہے تھے وہاں پر نبی کو، اور وہ 1,00,000 صحابہ میں مکہ اور مدینہ میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں خالی، بقیہ 90,000 صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے نبی کی یہ بات پھیلانے کے لیے۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا، دیکھو ایک بات بھی، وہ بات یہ ہے کہ میں جب تک ہوں تم مسلمان ہونا میرے ساتھ۔ جی، اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو کہیں تم کافر تو نہیں بن جاؤ گے دوبارہ؟ جس مذہب کو چھوڑ کر تم اسلام میں آئے، میرے دنیا سے جانے کے بعد کہیں تم دوبارہ ادھر تو نہیں جاؤ گے؟ پھر آپ نے الرٹ کیا کہ ادھر نہیں جانا، ہدایت کا راستہ یہ ہے، جنت کا راستہ یہ ہے، اللہ کی مرضی کا راستہ یہ ہے، اسی راستے پر چل چل کر تم اپنی زندگی کو ختم کر دینا۔ اور آخر میں آپ نے یہی بات بتائی کہ دین کی تبلیغ کرتے رہنا اور لوگوں کو دعوت دیتے رہنا۔ تبلیغ کیا کرنا دین کی؟ جس دین پر تم عمل کر رہے ہو اس دین پر اللہ کے بندوں کو لانے کی کوشش کرنا، اور جن برائیوں سے تم اپنے آپ کو بچا رہے ہو ان برائیوں سے اللہ کے بندوں کو بچانے کی کوششیں کرنا۔ یہ آخری بات تھی حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پر، اور اس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ عظیم الشان خطبہ ختم کیا۔ اس آخری بول پر آپ نے کنکلوڈ کیا اپنے خطبے کو، اور اس کے ذریعے سے امت کو یہ بتایا کہ یہ دین قیامت تک زندہ رہنے کے لیے آیا ہے، اور اس دین کے قیامت تک زندہ رہنے کی ظاہری شکل یہ ہے کہ مسلمان اس دین پر عمل کرتے رہیں اور اس دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچاتے رہیں۔ اگر عمل کرنا بند کر دیا جائے تو دین مٹ جائے گا، اور اگر لوگ عمل تو کرتے رہیں لیکن دوسروں کو بتانا بند کر دیں تب بھی یہ دین پھیلنا بند ہو جائے گا۔
اور دنیا کے اندر دین کو زندہ رکھنے کے یہی دو راستے آپ نے بتائے کہ جتنی باتیں بتائی گئی ما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی نے تمہیں جتنی باتیں بتائی ان باتوں کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جتنی باتوں سے نبی نے روکا بچ جاؤ۔ تو یہ حجۃ الوداع کا خطبہ تھا، جو خطبہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور پوری دنیا کی تاریخ کے اندر اس سے زیادہ پاورفل اسپیچ اور اس سے زیادہ دمدار تقریر نہ آج تک ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہوگی، کیونکہ اس تقریر کے اندر ہمارے نبی نے اپنوں کی بات نہیں کی، آپ نے سب کی بات کی، اور پوری دنیا کے انسانوں کے اور ہر کیٹیگری کے لوگوں کی آپ نے بات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو ان باتوں پر عمل کر کر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔